اسلام آباد میں مختلف وزراء سے مل رہے تھے، آپ اسد عمر صاحب سے ملے، شیخ رشید صاحب سے ملے، آپ اور بھی بہت سارے لوگوں سے ملے جو کہ عمران خان کے سب سے کلوز لوگ تھے. آپ ان کے ساتھ آپ نے یہ بات چیت نہ کی کہ یار یہ حکومت جو ہے ہماری جو ہے یہ گرجا نہیں ہے، اس کو روکا جائے، خان صاحب کو سمجھائیں، کوئی اس کے اوپر آپ نے کوئی وویلا شور نہیں کیا تھا؟ دیکھیں چند سینئر کے ساتھ بھی باتیں ہوئی، عثمان گزار صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، اور حتیٰ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میرے بات کرنے کا موقع مل گیا. عمران خان صاحب جب تشریف لائے لاہور ایم پی ایس کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو ہم صرف 4 ایم پی رہ گئے تھے جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیتے ہوئے تھے لیکن خان صاحب کی حمایت کرتے تھے. ہم چاروں سے انہوں نے علیحدہ میٹنگ کی. تو پرائم منسٹر صاحب تشریف فرما تھے، عثمان بزار صاحب تھے، ایک اور وزیر بیٹھے تھے، ہم 4 بندے بیٹھے تھے. باقی تمام ایم پیز بڑے حال میں تھے، ان سے یہ بعد میں ملے، پہلے ہمیں ملے. تو میں نے خان صاحب کو کہا، میں نے کہا سر جب ہم پہلی دفعہ آپ کو ملنے گئے ہیں بنی گالا عثمان بزار سے لے کے گئے ہیں، ہم تقریباً 14 لوگ تھے. 14 لوگ ملنے گئے. جب آپ کو ہم مل کے آئے ہیں، کسی ایک پی ٹی آئی کے بندے نے کسی ایک بندے کو ویلکم نہیں کہا. اگر کہا ہے تو بتا دیں. یہ تو نلیکوں کا ٹبر تھا. جب 14 دوسری پیپلز پارٹی کے بندے بھی تھے، نون کے بھی تھے، جب وہ خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا، خان صاحب نے چل پڑے. کیا یہ پی ٹی آئی کا حق نہیں تھا ان کو ویلکم کہتے؟ اس میں ایک سوال ایک بڑا اہم ہے. آپ نے سیٹ نون لیگ سے جیتی، لیکن آپ کی محبت، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ محبت آپ کی خان صاحب کے ساتھ تھی اور آپ نے خان صاحب کی حمایت کا اعلان کیا، تو پھر آپ نے کیا محسوس کیا کہ نون لیگ نے آپ کو اتنا اوبلائج کیا، ٹکٹ دی؟ دیکھیں میں میاں نواز شریف صاحب کا احترام کرتا ہوں. رانا تنویر صاحب کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی ہمارے فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ. کہ جب ان کے والد صاحب، میں جب ایم ایل اے بن کے سعودی عرب گیا میاں صاحب ملنے، تو اپنے ابا جی کو میاں صاحب نے کہا مجھے ملاتے ہو کہ جی یہ شرک سے ہمارے ایم ایل اے ہیں، آپ کو یاد ہے نا. نواز شریف صاحب اپنے ابا جی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد ہے نا، آپ ہمیں شرک کو عرس پہ لے کے جاتے ہوتے تھے اور ہم دال لے کے آتے ڈول کے اندر. انہوں نے سارا علاقہ کہا ہاں ہاں یہ ان کے بیٹے ہیں. تو وہ پرانی. اور پھر جب اتفاق فاؤنڈری بحران میں گئی تو ان کی والدہ صاحبہ اور معززین خواتین ہماری ماں جی کو ملنے کے لیے آئے، دربار سے دعا کرنے کے لیے آئے. اور پھر جب پرویز ضیاء الحق صاحب نے گورنمنٹ توڑی، جنیدو صاحب اور نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، ان کی چیف منسٹری ختم کر دی، تو نواز شریف صاحب سیدھا چیف منسٹری ختم جب ہوئی سیدھا شرک کچھ دعا کے لیے آئے دربار سے، اور اگلے دن پھر چیف منسٹر کا نام اٹھا لیا. تو ان کی پرانی اعلیٰ شرف کی عقیدت مندی ہے. اس بنا پہ ہمارے جیسے نولاکوں کے ساتھ بھی پیار کر جاتے ہیں، ان کی مہربانی ہے. لیکن مجھے نواز شریف صاحب سے اختلاف ہے پولیٹیکلی فکر کی. وہ لمبی بات ہے، پھر کسی موقع پہ آپ ٹائم دیں گے تو ہم لوگ بات لمبی کریں گے. اللہ ٹاپک بات. رانا تنویر صاحب سے محبت ہے لیکن ان سے بھی اختلاف ہے سیاسی اسٹائل کی. اب مجھے جب رانا تنویر صاحب نے ساتھ چلایا تو میں نے پہلے کہہ دیا میں نواز شریف صاحب کا احترام کرتا ہوں لیکن اختلاف رہے رکھتا ہوں، تو مجھے آپ ساتھ نہ چلائیں، میں ووٹ آپ کو دے دوں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ کو لے کے چلنا ہے. تو چلو ان کی مہربانی، انہوں نے لے لیا، میں چلا گیا. لیکن میں نے مسلم لیگ جوائن نہیں کی. میں نے جوائن نہیں کی. اگر میں جوائن کی ہوتی تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں دوسری طرف جاتا. میں نے جوائن ہی نہیں کی. اچھا اب بات یہ ہے کہ کیا بات آپ نے کی تھی؟ وہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی پارٹی سیکریفائز کی اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب وہ پہلی اس کے بعد ایک میں اور ایک فیصل نیا تھے، ہم 2 تھے ہی پی ٹی آئی کے. باقی مولانا غیاث الدین صاحب، اشرف انصاری صاحب اور باقی 13-14 جو بندے تھے وہ مسلم لیگ نون کے تھے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ عثمان بزار صاحب کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی وہ خان صاحب کے ساتھ چل پڑے تھے. لیکن جب 13-14 بندے اکٹھے عثمان بزار صاحب لے کے گئے بنی گالا میں، خان صاحب نے ویلکم کہا اور چائے پلائی، کھانا کھلایا، ٹھیک ہے، بڑی تکلف کیا، تو کیا پی ٹی آئی کے بندوں کا حق نہیں تھا کہ ان بندوں کو ویلکم کہتے؟ ڈیفینیٹلی ان کا حق تھا. میں نے خان صاحب کو کہا کہ کسی ایک کو کسی نے ویلکم کہا تو مجھے نام بتا دو. مطلب کہ نلائق ٹیم ہے آپ کے ساتھ. میں نے ثابت یہ کیا. میں نے کہا جی ان 14 میں سے باری باری سارے چھوڑ گئے. جو چھوڑ گئے کسی کو کسی نے فون نہیں کیا آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتنی بے وقتی تھی، حالانکہ ان کو ضرورت نہ عقل نہیں ہے، پارٹی چلانے کی تمیز ہی نہیں ہے. میں نے کہا جو چھوڑ گیا 14 میں سے آج 4 بیٹھے ہیں، جو چھوڑ گیا کسی کو کسی نے فون نہیں کیا، کسی نے کیا تو کو بتا دے. آج ہم 4 بیٹھے ہیں. میں نے کہا سر ایسے پارٹیاں نہیں چلتی. پہلا جملہ تو میرا یہ تھا. خان صاحب نے پھر کیا جواب دیا؟ سنتے رہے. میں نے کہا ایسے پارٹیاں نہیں چلتی. اب میرے جیسا بندہ خان صاحب کو تمیز سکھا رہا ہے پارٹی چلانے کی، تو یہ بڑی میری اوقات سے باہر کی بات.
وہ بہت بڑے آدمی ہیں, میری کیا اوقات ہے. ایک شاید کچھ ہی بزرگوں کے صدقے لوگ محبت کرتے ہیں اور ہمارے کو لے کے جو سیاسی تجربہ ہے وہ 20 سال کا ہے. تجربے خان کی صاحب بات نے کون سا نہیں, تجربہ ایک اور چیز ہوتی ہے, سوچ ایک اور چیز ہوتی ہے. میری سوچ اللہ کے فضل سے ایکوریٹ ہے. زمانہ طالب علمی سے میں نے صحیح سمجھ سوچا ہے. جس کاروبار کو سوچا تو کاروبار کا سوچا ہے, تبلیغ کو سوچا تو تبلیغ کا سوچا ہے, سیاست کو سوچا تو سیاست کا سوچا ہے. میں اس چیز کو اس طریقے سے لیتا ہوں, لیکن آپ لوگ نہیں لیتے. میں نے سیاست کو سوچا اس لیے نہیں کہ مجھے کیا ملے گا, میں کہتا ہوں اس وجہ سے میرے سے کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا, میں ایسے سوچتا ہوں. ملک کو کیا فائدہ ہوگا, میں ایسے سوچتا ہوں. میں نے اپنے کاروبار کا سیکریفائی کیا ہے. میرے علاقے کے لوگ سارے جانتے ہیں میرا کروڑوں میں بزنس تھا, لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں, اور کروڑوں کا بزنس میں نے دانستہ تھوڑا کیا. مجھے ایک مثال کراچی سے پشاور تک دکھا دیں جس کا مہینے کا 3-4 کروڑ کا بزنس ہو اور 3-4 کروڑ کے بجائے وہ 40-50 لاکھ کا کرے. نہیں بھائی اتنا ہی کرنا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں. ایک بندہ بتا, ٹھیک ہے, یہ میاں جلیل شرپوریا حضور کی رحمانی کے صدقے اللہ کا شکر ہے. کوئی سیاستدار میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اخلاقیات کے اوپر, سیاسی فکر کے اوپر, سیاسی سوچ کے اوپر. بھلا وہ عمران خان صاحب ہو, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب ہو, سب مجھے بچے لگتے ہیں. اب جو 13 MP گئے تھے چھوڑتے چھوڑتے باقی, ٹھیک ہے. اب میں نے کہا سر آج ہم 4 بیٹھے ہیں, ایسے پارٹیاں نہیں چلتی. یہ تو میں نے سٹارٹ لیا تو بھید بند باندھی. اگلا جملہ میں نے بولا, میں نے کہا سر مرکز کے حالات بھی آپ کے ڈاواڈول ہیں, پنجاب میں بھی گورنمنٹ قائم نہیں رہنی, تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو بھی راضی کریں اور عثمان بزدار سے بھی ڈیوٹی لگائیں. ساتھ بیٹھے تھے عثمان بزدار صاحب. میں نے کہا عثمان بزدار صاحب بھی ڈیوٹی لگائیں کہ علیم خان کے گھر چلیں, میں ساتھ چلتا ہوں. میاں اسلم اقبال صاحب کو ساتھ لے لیں, محمود رشید صاحب کو ساتھ لے لیں, چودھری اعجاز صاحب کو ساتھ لے لیں. 2-4 سینئر بندے ہم جائیں گے, آپ اس کو منا لیں گے. خان صاحب کہتے ہیں وہ تو شرپوری صاحب کہتا ہے کہ مجھے چیف منسٹر بنائیں. میں نے کہا سر وہ ان کی غلط خواہش ہے, ہونا تو وہی ہے جو آپ نے کہنا ہے, فیصلہ تو وہی ہونا ہے. لیکن ہم سمجھا سکتے ہیں علیم خان کو کہ یار تمہاری اگر یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو کیا ملک پھر چوروں کے آگے ڈالنا ہے, اس کا بدلہ عوام سے لینا ہے. دوسرا جملہ میں نے بولا, میں نے کہا سر ہمارے پنجاب کی ایک ریت ہے کہ قتل بھی ہو جائے تو قاتل کی طرف سے کچھ سینئر بزرگ مقتول کے گھر میں چلے جائیں ترلا کرنے, لوگ نرم ہو جاتے ہیں, 100% مان جاتے ہیں. تو جب آپ چیف منسٹر صاحب کو بھیجیں گے, ساتھ 2-4 وزیر جائیں گے, ہم علیم خان صاحب کو راضی کر لیں. خان صاحب کیا جواب دیا؟ میرے بحث کرنے کے باوجود خان صاحب اس بات پہ اگری نہیں ہوئے. اچھا جب آپ علیم خان کو راضی کرنے کو تیار نہیں ہیں, مجھے بتائیں کہ جنرل باجوہ نے منع کیا تھا یا امریکہ نے منع کیا تھا؟ بتائیں. امریکہ نے منع روکا تھا آپ کو کہ خبردار علیم خان کو راضی نہ کرنا. کیا جنرل باجوہ نے گن رکھی ہوئی تھی کہ علیم خان کو راضی نہ کرنا؟ کھوپڑی آپ کی خراب تھی, بیڑا گرک آپ نے ملک کا کر دیا. آج جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یا جو ملک کے اندر زیادتیاں عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی کی مطلب سے زیادتی ہو رہی ہیں, میں ان سب کا مجھے عمران خان کو گردانتا ہوں کہ آپ نے اچھل دی خان کا ایک خاموش بیٹھے اس سسٹم کو. یہ نیوٹرل, یہ جانور, یہ نیوٹرل جلسوں کی طرح بدنام کر رہے ہیں. جلسوں کی طرح بدنام ہے. ارشد شریف کا قاتل عمران خان ہے, عمران ریاض کا دشمن عمران خان. کیوں؟ ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی, وہ ملٹری کے اوپر الزام ناجائز دے دیتے, ناجائز الزام لاتے رہے. خان کی عدم اعتماد کے اندر ملٹری کا 1% بھی رول نہیں تھا. نہیں وہ اور کہتے ہیں یہ جو کہتا ہے وہ پاگل آدمی ہے. مجھے دلیل سے بات نہیں, وہ بات ہوئی تھی کہ رات کو فوج نے ان کے بینڈ وغیرہ بجوا دی. فوج مجھے بتائیں, ٹھیک ہے اس ایشو پہ آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں جب قومی اسمبلی کے اندر اکثریت آپ کے خلاف ہے تو کس ایٹیکیٹس کے تحت آپ جا کے خط پڑھ رہے ہیں امریکہ کا خط آ گیا لہذا قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا؟ یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ آپ بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں تو کیا رات کو وہ کہیں نا یار عقل کر کہ اکثریت تیرے خلاف ہے تو گھر جا چپ کر کے. مجھے بتائیں کیا چیف جسٹس رات کو نہ اٹھتا؟ کیا اکثریت آپ, ہاں اگر آپ نے اکثریت کی بات ماننی نہیں تھی تو اجلاس کیا کیوں؟ جب اجلاس ہو رہا تھا تو اکثریت نے آپ کے خلاف ووٹ دے دیا تو آپ نے خط نکال لیا, وہ امریکہ سے خط آ گیا لہٰذا یہ ووٹ آپ نہیں مانتے. اگر ووٹ آپ کے ساتھ زیادہ ہو جاتے تو پھر آپ ٹھیک تھے, پھر وہ اجلاس ٹھیک تھا. اور اگر ووٹ خراب ہو گئے حد ہوگی یار. دیکھیں عمران بھائی مجھے حیرت ہوتی ہے عمران ریاض کے اوپر بھی کہ یار آپ کس بات کی وکالت کر رہی ہیں. ارشد ہمارا بھائی تھا, اس کی دکھ ہمیں دل سے جاتا نہیں ہے, لیکن اس کا مجرم کون ہے؟ یہ پاگل خان, یہ کیا کلی نہیں ہے بھائی. تو چور نہیں ہے, تو لالچی نہیں ہے, ٹھیک ہے سبحان اللہ, پر تو پاگل تو ہے, سسٹم تمہیں چلانا نہیں آتا.
अब ये बताएं कि वो कौन सी कुफ्तें थी जो इमरान खान को डीरेल कर रही थी। ये एक सिंपल सी बात, जैसे आप बता रहे हैं कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, लोग आपसे खुश नहीं है, नीचे आपका जो जो कारकुन है पीटीआई उस वक्त जो है वो जो उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो चुकी थी। खत्म थी। अगर ये पीटीआई अगर ना सिस्टम आती, चलता रहता और ये अदम एतमाद करने वाले ना करते तो खान साहब को किसी ने 6 वोट भी नहीं दिए, 6 वोट भी नहीं मिलने थे। इसकी वजह कि खान साहब के पीछे वो कौन सी खलाई मखलूक थी जो खान साहब को ये सब कुछ करने से रोक रही थी? इसके वो आपका खान क्या साहब है? का देखिए जनरल बाजवान को समझाते रहे, एतजाज असद जैसे बंदे समझाते रहे, और सीनियर बंदे समझाते रहे, शाम कराची जैसे बंदे समझाते रहे, चौधरी परवेज अली जैसे समझाते रहे, और मेरे जैसा जूनियर तालब इल्म भी समझाने की कोशिश करता है। उन्होंने ना मेरे जैसे छोटे बंदे की बात मानी, ना एतजाज असद जैसे बड़े बंदे की बात मानी। वो खान साहब का अपना ही मीटर था। वो समझते थे ये सब चोर हैं, अपनी अपनी चोरी के लिए बातें करते हैं, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं नेक आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। ये एक उनके अंदर एक जो तकब्बर उनके अंदाज में नहीं है, उनके फिक्र के अंदर, उनकी सोच के अंदर तकब्बर है कि मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत है। और ये इस चीज़ ने मरवाया।